کافی دیر بعد میں نہا کر دوسرا لباس پہن کر کمرے سے باہر آئی۔ پہلے کچن میں جا کر اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں شاداب کا تماشا دیکھنے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیڈ پر پشیمان نیم بے ہوش فواد کے پاس بیٹھے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر تلخی سے بولے، اب کیا لینے آئی ہو؟ یہ دیکھنے کہ فواد زندہ ہے یا مر گیا، میں نے بے رحمی سے کہا۔ شٹ یور ماؤتھ، وہ غصے سے بولے۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی میرے بیٹے کے بارے میں مزید تم نے کہا، مت بھولیے یہ آپ کا نہیں میرا بیٹا ہے۔ میں نے حفاظت کی تھی اس چھوٹی سی جان کی، اب آپ مالک بن بیٹھے ہیں محض اپنی طاقت کے بل پر، تو میں خود ہی اس کو مار ڈالوں گی۔ بہت محبت ہے آپ کو عائشہ سے، اور بہت عزیز ہیں آپ کو آپ کی خوشیوں سے، تو پھر اسے ہی کہا ہوتا وہ اپنی کوکھ سے پیدا کر کے ایک بیٹا بھی آپ کو دے۔ مینا، شاداب تڑپ کر اٹھتے ہوئے بولے، چپ ہو جاؤ، خدا کے لیے چپ رہو۔ قسمت ستم ظریفی نہ کرتی تو فواد کی ماں وہی ہوتی، وہی جنم دیتی فواد کو، اس کی اولاد ہوتا فواد۔ شاداب کی آواز بھیگ گئی اور میرے اندر آگ سی جل اٹھی، اور میں نے چیخ کر کہا، لیکن اب یہ میری اولاد ہے، میں نے جنم دیا ہے اس کو، یہ میرا بیٹا ہے، میرا۔ میں نے 9 ماہ بوجھ اٹھایا ہے اس کا، میری کوکھ سے جنم لیا ہے اس نے، اور اگر یہ میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ تم نے جنم ضرور دیا ہے، لیکن یہ تمہارا بیٹا نہیں، ماں تم جیسی نہیں ہوتی۔ رات بھر وہ بھوک سے بلک بلک کر روتا رہا اور مرنے کے قریب پہنچ گیا، اور یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں، یہ عائشہ کا بیٹا ہے، اور اب میں اس کو کینیڈا اس کے پاس بھیج رہا ہوں۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنے حق کا مظاہرہ کیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں غصے سے چیخی۔ بے شک میں ایسا ہی کروں گا، عائشہ نے کہا تھا۔ شاداب، اگر تم مجھ سے شادی کرتے تو یہ خوشی تمہارا مقدر نہ بنتی۔ اب میں فواد کو اس کے پاس بھیج کر اس کو بتاؤں گا کہ یہ خوشی مجھے اپنے لیے نہیں تمہارے لیے عزیز تھی، کیونکہ تمہاری تنہائی کا سوچ کر میں بہت پریشان رہتا تھا۔ اب فواد تمہاری تنہائی ختم کر دے گا تو میں اپنی باقی زندگی اطمینان سے بسر کروں گا۔ وہ فواد کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، نہیں نہیں، آپ فواد کو نہیں بھیج سکتے، مجھے روک کون سکتا ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہنے لگے، فواد کی موت۔ میں نے غضبناک لہجے میں کہا، میری دعا ہے فواد مر جائے، وہ اگر میرا نہیں، اپنی سگی ماں کا نہیں، تو عائشہ کا بھی نہ رہے، وہ مر جائے، اللہ کرے وہ مر جائے۔ میں کوسنے دینے لگی، اور اگر بس میں ہوتا تو خود آگے بڑھ کر فواد کا گلا گھونٹ دیتی۔ بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ، شاداب دھاڑا، اور میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوئی ماں اپنی اولاد کی موت کی دعا نہیں کرتی، مگر ہاں میں کر رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ فواد عائشہ کے پاس جائے، موت کی آغوش میں چلا جائے، اگر اس کی جدائی میرا مقدر ہے تو پھر عائشہ کے بجائے موت کی وادی میں چلا جائے، اس طرح مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ ایک ہفتہ بیمار رہنے کے بعد فواد تندرست ہو گیا۔ وہ جو پہلے راتوں کو اٹھ کر میرے دودھ کے لیے روتا تھا، اب ساری رات آرام سے سوتا اور دن میں اختر کے ساتھ ہی کھیلتا رہتا۔ اور اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ امی کی بیماری کے دوران شاداب اختر کو 4 سدہ چھوڑ آئے تھے کہ مامی کی بیماری میں فواد کو نہ سنبھال سکی تو اختر سنبھال لے گا، اور اختر کی موجودگی نے مجھے فواد کو بالکل بھلا دیا تھا۔ وہ سارا وقت اختر کے پاس رہتا تھا۔ صبح اختر اس کو کسٹرڈ کھلاتا، 10 بجے مسئلہ ہوا کیلا، پھر جوس، اور سارا دن وہ نہ جانے کیا کچھ وہ فواد کو کھلاتا رہتا کہ فواد بھول کر بھی میرے پاس دودھ کے لیے نہ آتا۔ البتہ رات کو وہ میرے بغیر نہ رہتا تھا، رات کو 1 2 بار ضرور میرا دودھ پیتا تھا۔ مگر اب مجھے احساس ہوا شاداب جان بوجھ کر اختر کو وہاں چھوڑ آئے تھے، میری پریشانی کے خیال سے نہیں بلکہ اس خیال سے کہ کہیں فواد مجھ سے زیادہ مانوس نہ ہو جائے، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی فواد کو تمہارے پاس بھیجنے کا سوچ چکے تھے۔ اسی لیے مجھے کوئٹہ لاتے ہی انہوں نے بات کی تھی، اور تب میں یہ سمجھی تھی کہ شاید فواد پھپھو کو دینے کا سوچ رہے ہیں، لیکن اب ان کے سب ارادے کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے۔ اب فواد رات کو بھی میری ضرورت محسوس نہ کرتا، گو کہ یہ سب میری غلطی سے ہوا تھا، مگر میں نے بھی دل میں سوچ لیا تھا اگر شاداب نے فواد کو تمہارے حوالے کیا تو میں سب کچھ صاف صاف پھپھو کو بتا دوں گی۔ یہ فواد کی بیماری سے 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ میں سپہر کو اپنے کمرے سے باہر آئی۔ لان میں موسم سرما کی نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف شاداب کھڑے تھے جبکہ دوسری طرف اختر، اور درمیان میں فواد۔ وہ پہلے باپ کی طرف لڑکھڑاتے قدموں سے آتا تو شاداب کے چہرے پر شفقت آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگتی، اور وہ کہتے، شاباش بیٹا، اسی طرح چلنے کی مشق جاری رکھو گے تو بہت جلد چلنا سیکھ لو گے۔
پھر وہ باغ کو چھونے کے بعد اختر کی طرف مڑ جاتا۔ اگر وہ گرنے لگتا تو شاداب بھاگ کر اٹھا لیتے اور بے تحاشا پیار کرتے۔ بیٹھنا اور کھڑے ہونا تو فواد نے 4 ہی میں شروع کر دیا تھا اور اختر نے اس کو وہیں چلانے کی کوشش بھی شروع کرا دی تھی، لیکن ابھی وہ ٹھیک طریقے سے نہ چل سکتا تھا، چلتے چلتے گر پڑتا۔ تاہم بولنا وہ شروع کر چکا تھا، مگر وہ بھی چلنے جیسا، اس کی باتوں کی سمجھ مجھے کم ہی آتی تھی، یا پھر 4 3 ماہ رہنے کی وجہ سے میں نے اس پر توجہ نہ کی تھی۔ اس لیے مجھے سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ رات کو میرے پاس آتا تھا جب اس کے سونے کا وقت ہوتا، اور محض میری حماقت اور ضد کی وجہ سے اس نے رات کو بھی میری ضرورت محسوس کرنا چھوڑ دی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر لون کی طرف بڑھی اور شاداب اور اختر کے درمیان کھڑے فواد کو اٹھا لیا۔ شاداب نے چونک کر مجھے دیکھا، چہرے پر ہلکی تلخی اور ناگواری پھیل گئی، مگر اختر کی موجودگی میں وہ چپ رہے اور فواد حیران حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ شاداب کی طرف منہ کر کے رونے لگا، جیسے میری گود میں آنا پسند نہ ہو۔ شاداب نے اختر کو اشارہ کیا اور وہ فواد کو لینے میری طرف بڑھا تو میں نے تحکمانہ لہجے میں کہا، جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ رہائشی حصے کی طرف مڑ گیا تو شاداب نے ہاتھ بڑھا کر فواد کو مجھ سے چھین لینے والے انداز میں پکڑتے ہوئے مدھم مگر تلخ لہجے میں کہا، اس کو چھونے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تمہاری بددعا کے اثر سے یہ نکل آیا ہے، اور اب یہ اگلے مہینے تک اپنی مم کے پاس کینیڈا چلا جائے گا۔ کیوں بیٹا؟ انہوں نے مسکرا کر فواد کو دیکھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ فضول بکواس، جبکہ میں کہہ چکا ہوں میں ایسا ہی کروں گا، شاداب نے شفاق لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں پھوپھو کو صاف صاف بتا دوں گی، بلکہ 4 میں سب کو بتاؤں گی، عائشہ کا اصل روپ، اور پھر میرے پاس کینیڈا کا ایڈریس ہے، میں عائشہ کو بھی خط لکھوں گی کہ آپ زبردستی مجھ سے میری اولاد۔ میں نے بھی جوابی دھمکی دی جو اثر کر گئی۔ تم اس کو اپنی اولاد کہہ رہی ہو؟ کیا کوئی ماں تمہارے جیسی ظالم ہوتی ہے؟ کچھ بھی کہہ لیجیے، مگر یہ حقیقت ہے، فواد کو میں نے جنم دیا ہے، اس بانجھ عورت کو اگر اولاد کا اتنا ہی بکواس بند کرو مینا، وہ غصے سے چلائے۔ نہیں، بہت بہت شوق تھا اولاد کا تو اپنی کوکھ سے بچہ پیدا کرتی، وہ ڈائن چڑیل، میری خوشیوں کی قاتل۔ شٹ اپ مینا، شاداب نے اپنا بھاری ہاتھ میرے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ خبردار، جو عائشہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو کہوں گی، وہ میرا گھر برباد کر کے آرام سے نہیں رہ سکتی، وہ میرا شوہر اور بچہ مجھ سے چھین کر وہ چین کی نیند نہیں سو سکتی۔ میں اس کو ہر جگہ ذلیل کروں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ وہ کیسی مکار عورت تھی، اپنے سے 15 برس چھوٹے لڑکے کو اپنے جال میں پھانس لیا چڑیل نے۔ شاداب نے مجھے بات پوری کرنے کا موقع دیے بغیر میرے چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور گھراتے ہوئے بولے، مینا، میں تمہارے منہ سے آئندہ عائشہ کے بارے میں گرے ہوئے الفاظ نہ سنوں، تمہیں جتنے دکھ ملے ہیں میری ذات سے ملے ہیں، تمہارا مجرم اگر کوئی ہے تو صرف میں، ہاں صرف میں ہوں، برا بھلا کہنا ہے تو مجھے کہو۔ عائشہ نے تو تمہاری عزت بچائی تھی، تمہاری خوشیوں کے لیے کوشش کی تھی، اور آخر میں جب اس کے دل میں میرے لیے… وہ چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ہاں آخر میں بھی وہ تمہاری خوشیوں کے لیے مجھے چھوڑ گئی، میں نے کہا بھی کہ پہلے آپ سے شادی کروں گا، بعد میں مینا سے، مگر وہ تمہاری خوشیوں کی حصے دار نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے مجھے چھوڑ گئی، اور یاد رکھنا میں اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا، اگر تم نے آئندہ اس کے خلاف بکواس کی تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ شاداب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور میں ڈر گئی۔ اختر کے آتے ہی شاداب اس کو ساتھ لے کر جیپ میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے اور میں چائے سامنے رکھے روتی رہی۔ اچانک مجھے شاداب کے دوست ضیاء کی بیوی کی باتیں یاد آئیں۔ ان کے کوئٹہ آنے کے کچھ دن بعد کراچی پوسٹنگ ہو گئی تھی، تب میں نے شاداب کے رویے کا ذکر کیا تو اس نے کہا تھا، بھابھی، شاداب بھائی زبان کے کتنے بھی کڑوے ہوں اور ان کا رویہ بھی کتنا ہی خراب ہو، مگر وہ دل کے بہت اچھے ہیں۔ پھر ڈاکٹر سریا کا ذکر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، شاداب نے غصے میں ضیاء کو بہت سخت باتیں کہی تھیں، لیکن بعد میں خود معافی مانگ کر صلح کی تھی، آپ کوشش کریں تو ان کا دل جیت سکتی ہیں۔ مگر میں کوشش کے باوجود ان کا دل نہ جیت سکی تھی، تاہم میری مرضی کے بغیر وہ فواد کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ رات 10 بجے کے قریب آئے تو میں ان کے بیڈ روم میں بیٹھی حسرت سے آپ کی تصویر دیکھ رہی تھی کہ آپ کتنی خوش قسمت ہیں۔ دور ہونے کے باوجود شاداب کے دل میں تھیں اور میں پاس ہونے کے باوجود دل سے دور تھی۔ تاہم اب ضیاء کی بیوی کی باتوں کی روشنی میں ایک بار پھر میں نے ان سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگ کر صلح کا پروگرام بنایا تھا۔
وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر حیران ہوئے، نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اور فواد کو بیڈ پر لٹا دیا۔ میں اپنی بدتمیزیوں کی آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کوئی نیا ڈرامہ کرنے کا پروگرام ہے کیا؟ انہوں نے بغور مجھے دیکھا۔ نہیں، آپ کی محبت اور آپ کو حاصل کرنے کا پروگرام ہے۔ میں ہنس پڑی۔ بیکار، نہ تو میری محبت تمہارے لیے ہے نہ میرا وجود۔ میں نے تمہیں بتایا ہے، جس آدھی قسم کا تعلق اس کی جان سے تھا وہ میں نے توڑ دی تھی، لیکن باقی آدھی قسم کا تعلق صرف میری اپنی ذات سے ہے، اور اپنی جان جانے تک میں اس قسم کو ضرور نبھاؤں گا۔ میں تمہیں ایک بار پھر بتانا ضروری سمجھتا ہوں، میں تمہارے ازدواجی حقوق کبھی نہ دے سکوں گا۔ تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، طلاق کا سوچ کر ہی میں کام گئی۔ بس تو پھر یاد رکھنا، مجھ پر اور میری محبت پر تمہارا کوئی حق نہیں، یہ صرف عائشہ کے لیے ہے۔ وہ مجھ سے دور رہے یا قریب، مجھ پر صرف اسی کا حق ہے، اور تم میرے اور میری محبت کے علاوہ باقی جو چاہو گی تمہیں ملے گا۔ فواد پر تو میرا حق ہے نا؟ میں نے کمزور سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، فواد پر تو خود میرا بھی اب حق نہیں رہے گا، وہ یہاں سے چلا جائے گا اپنی مم کے پاس۔ پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ سوری، وہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کے بارے میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، مگر میں اس کی ماں ہوں۔ قانونی طور پر آپ 7 سال تک اس کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھے انجام سے مت ڈراؤ، شاداب نے نفرت سے کہا۔ نہ ڈرو انجام سے، میں کل ہی پھپھو کو خط لکھوں گی، میں نے ایک بار پھر دھمکی دی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ میرے راستے میں آتے ہوئے بولے۔ یقیناً میں ایسا ہی کروں گی، میں نے انہی کے لہجے میں کہا، کیونکہ 7 سال تک میرا حق ہے فواد پر۔ وہ کچھ دیر نہ جانے کیا سوچتے رہے، پھر بولے، اوکے ایز یو وش، میں 7 سال بعد فواد کو کینیڈا بھیج دوں گا۔ ویسے بھی فی الحال اس کے لیے فواد کی دیکھ بھال ایک مسئلہ ہوگی۔ جاؤ، اور اب میرے روم سے جاؤ۔ اور میں باہر نکل آئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میری بات اتنی جلدی مان لیں گے، مگر وہ مان گئے تھے، محض آپ کی پریشانی کے خیال سے کہ ابھی آپ فواد کو نہ سنبھال سکیں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے سوچا، جیت فی الحال میری ہی ہوئی ہے۔ 7 سال ایک طویل عرصہ ہے۔ ابھی فواد 9-10 ماہ کا ہے۔ 7 سال تک میں کوشش کروں گی کہ فواد اور شاداب کی محبت مجھے حاصل ہو جائے، اور یہ سب سوچ کر میں مطمئن ہو گئی، یہاں تک کہ شاداب کے ہاتھوں پڑنے والی مار بھی بھول گئی۔ اگلی صبح میں نے ان سب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کیا، اور جب شاداب فواد کے ساتھ ناشتے والی میز پر آئے تو مجھے وہاں دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ میں نے ان کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، لائیے فواد کو مجھے دیجیے، میں اس کو ناشتہ کراتی ہوں، آپ خود ناشتہ کریں۔ اس کی ضرورت نہیں، فواد تمہارے ہاتھ سے نہیں کھائے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں چپ رہی۔ انہوں نے پہلے فواد کو ناشتہ کروا کر اختر کے سپرد کیا، پھر خود برائے نام ناشتہ کر کے آفس چلے گئے۔ اب سوچتی ہوں تو مجھے سب سے زیادہ غصہ اختر پر آتا ہے۔ شاداب کے جانے کے بعد سارا وقت وہی فواد کی دیکھ بھال کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی نیپی بھی خود ہی بدلتا تھا۔ ایک دن میں فواد کو اٹھائے شاداب کے بیڈ روم میں آئی اور شاداب کے بستر پر لے کر لیٹ گئی۔ ابھی میں ان سے بات کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ وہ تصویر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، مم مم۔ وہ بیٹھ کے سرہانے لگی، آپ کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے معصوم چہرے پہ دے مارا۔ اس نے پہلے تو حیران ہو کر مجھے دیکھا، پھر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اختر بھاگتا ہوا آیا۔ کچھ نہیں، اپنی بے بسی کا سوچ کر میں فواد کو سینے سے لگا کر چپ کراتے ہوئے خود بھی رونے لگی، مگر وہ چپ نہ ہوا۔ اچانک شاداب کی جیپ کی آواز سن کر میں فواد کو اختر کے حوالے کر کے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شاداب اپنے کمرے میں موجود تھے۔ کیا ہوا اسے؟ وہ اختر سے پوچھ رہے تھے۔ جی معلوم نہیں، یہ اس کے چہرے پہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے فواد کو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ اختر نے میرے کمرے کی طرف دیکھا، پھر کہا، جی بیگم صاحبہ مجھ سے لے کر ادھر آئی تھیں اور میں کچھ نہیں جانتا۔ مارا ہوگا اس نے، آئندہ بچہ اس کو مت دینا۔ جی بہتر، اختر نے کہا۔ اوکے جاؤ اور کچھ لے کر آؤ فواد میاں کے لیے کھانے کو۔ شاداب نے مجھے کچھ نہ کہا تھا، اور اس بات پر مجھے حیرت تھی۔ خرابی قسمت میں ہوتی ہے۔ میری فواد اور شاداب کے ساتھ صلح کی ہر کوشش رائے گاں گئی۔ وقت جوں جوں گزرتا گیا، میرے اور ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا گیا، اور اس میں اہم حصہ آپ کا تھا۔
جو فواد کی ہر سالگرہ پر باہر سے گفٹ بھیجتی تھیں۔ اگر آپ نے محض میری خوشیوں کی وجہ سے شاداب کو چھوڑ دیا تھا تو پھر خط کیوں لکھتی تھیں؟ کیونکہ آپ خود نہیں چاہتی تھی کہ شاداب آپ کو بھول جائے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے شاداب سے کتنی نفرت ہو گئی تھی، اور شاید فواد سے بھی۔ وہ دونوں میرے وجود، میری موجودگی سے بے خبر بنے رہتے، لیکن اب میں نے ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیا تھا۔ جب برداشت کرتے میری ہمت جواب دے جاتی تو میں دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بک بک پر اتر آتی۔ شاداب آفس سے آتے اور جب وہ باپ بیٹا دونوں کھانے کی میز پر بیٹھتے تو میں بھی وہاں چلی آتی۔ گو کہ میں کھانا ان کے آفس سے آنے سے پہلے کھا لیتی تھی، لیکن جس دن میرا ہنگامہ کرنے کا موڈ ہوتا میں کھانا ان کی موجودگی میں کھاتی اور بات بے بات برتن توڑتی، شاداب کو برا بھلا کہتی۔ فواد حیرت سے دیکھتا، مگر شاداب یوں چپ رہتے جیسے آواز ہی نہ آ رہی ہو۔ نہ جانے ان کو غصہ کیوں نہیں آتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی وہ بھی مجھے جواباً برا بھلا کہیں، مگر وہ میری ساری بکواس کے جواب میں چپ رہتے اور میرا غصہ بجائے کم ہونے کے اور بھی بڑھ جاتا، مگر وہ تو جیسے کچھ محسوس ہی نہ کرتے تھے۔ میں نے گھر کا ہر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، میں کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ شاداب نے گھر کے کام کے لیے ایک ملازمہ رکھی تھی جو گھر کے کام، دوپہر اور رات کا کھانا بھی بناتی تھی۔ صبح چونکہ وہ 9 بجے آتی تھی، اس لیے شاداب ناشتہ خود بناتے تھے۔ وہ کچن میں ہی فواد کو ناشتہ کرواتے، خود بھی کرتے، پھر فواد کو اختر کے سپرد کر کے آفس چلے جاتے، اور اختر، وہ اور میں اگر مسلمان نہ ہوتے تو میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ ضرور پچھلے جنم میں عورت رہا ہوگا، کیونکہ خود میں بھی فواد کو شاید اتنے اچھے طریقے سے نہ سنبھالتی جیسے وہ سنبھالتا تھا۔ شاداب کی طرح شاید فواد بھی میری موجودگی سے جیسے بے خبر تھا۔ وہ سارا وقت اختر کے ساتھ لگا رہتا، لیکن پھر اسے بھی میں نے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اختر جب یونٹ سے راشن لینے جاتا یا دھوبی کو کپڑے دینے لگتا تو میں فواد کو پکڑ کر جی بھر کر مارتی، پھر گھسیٹ کر آپ کی تصویر کے سامنے لاتی اور پوچھتی، بتاؤ یہ کون ہے؟ مم ہے میری، وہ روتے ہوئے کہتا۔ یہ مم ہے تو میں کون ہوں؟ میں مارے غصے کے جھنجھوڑ کر پوچھتی۔ آپ آپ وہ سوچنے لگتا، پھر کہتا، آپ مما ہے شاید۔ نہیں ہوں میں تمہاری مما، خبردار جو مجھے مما کہا۔ میں غم اور غصے سے چلا پڑتی۔ تو پھر آپ کون ہیں؟ وہ پوچھتا اور جواب میں میرا ہاتھ اس کے نرم گالوں پر پڑتا اور وہ خود کو چھڑا کر باہر بھاگ جاتا، پھر تب تک گیٹ کے باہر باڑ کے پاس بیٹھ کر روتا رہتا جب تک اختر واپس نہ آ جاتا۔ پھر شاداب کے آفس سے آنے پر وہ کہتا، پپا وہ جو گھر میں ہیں وہ مجھے مارتی ہیں۔ جواباً شاداب مجھے کچھ کہنے کے بجائے اختر سے کہتے، بھئی اختر، خیال رکھا کرو ہمارے بیٹے کا، تمہیں معلوم تو ہے اس گھر میں ایک پاگل رہتی ہے۔ ان کی یہ بات میرے اندر ایک آگ لگا دیتی اور میں دوڑ کر ان کے کمرے میں آتی اور چلا کر کہتی، میں پاگل ہوں تو آپ کون ہیں اور مجھے پاگل بنایا کس نے؟ خبردار میرے بارے میں یہ فضول بکواس کی تم نے ذلیل کرنل۔ میں نفرت میں سارا احترام بھول جاتی، مگر شاداب چپ رہتے۔ میں کمرے سے باہر نکلتی تو فواد پوچھتا، پپا آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ ہاں بیٹے، پاگلوں سے ڈرنا ہی چاہیے، شاداب کہتے، اور تب میرا دل چاہتا میں سچ مچ پاگل ہو جاؤں، کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر نکل جاؤں۔ لیکن میں ایک پٹھان زادی تھی، میرا خیال تھا 7 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے اور میں ان 7 سالوں میں شاداب کا دل جیت لوں گی، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ فواد 3 برس کا تھا جب شاداب کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی، اور کراچی آتے ہی شاداب نے 3 برس کی عمر میں ہی فواد کو اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ فواد بہت ذہین تھا، باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے سے منہ جوڑے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے۔ ایک دن مارے اشتیاق کے میں نے ان کی باتیں سننے کا فیصلہ کیا اور چھپ کر سننے لگی۔ تب مجھے پتہ چلا ان کے پاس آپ کے سوا کوئی موضوع ہی نہیں تھا۔ اس دن وہ شاید آفس سے جلدی اٹھائے تھے، کیونکہ فواد کہہ رہا تھا، پپا آپ بہت کم ورک کرتے ہیں اور گیم کے لیے بھی کم کم جاتے ہیں، جبکہ ساتھ والے انکل آفس سے بہت لیٹ آتے ہیں اور گیم کے لیے بھی روز جاتے ہیں۔ بہت ورک کیا ہے بیٹا، وہ فواد کے بالوں کو سلجھاتے ہوئے بولے، لیکن اب صرف وہی کرتا ہوں جو ڈیوٹی ہوتی ہے، کیونکہ اب مجھے آپ کو بھی تو وقت دینا ہوتا ہے۔ پپا پہلے آپ بہت زیادہ ورک کرتے تھے، فواد نے شک بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ ورک کرتا تھا، تبھی تو آج لیفٹیننٹ کرنل ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ لیکن آپ زیادہ ورک کیوں کرتے تھے؟ تمہاری مم کا خیال تھا مجھے ایک اعلیٰ آفیسر بننا ہے، اور میں نے خوب محنت کی اور آفیسر بن گیا۔ پھر وہ آپ کو چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟
فواد سوال پر سوال کرتا، شاداب اس کے ہر سوال کا جواب یوں دیتے جیسے وہ ان کا بیٹا نہیں، کلاس فیلو یا دوست ہو۔ مجبوری تھی۔ شاداب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کیوں پپا، مم کو آپ سے محبت نہیں تھی؟ محبت بہت تھی بیٹا، اس آخری لمحے جب وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ محبت مجھ سے چھپا کر لے جا رہی ہے، مگر نہیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے جلتی محبت کی لو میں دیکھ چکا تھا، مگر مگر اس کے باوجود میں اسے روک نہ پایا۔ ایک تو اس لیے کہ تمہاری مم ضدی بہت تھی، دوسرے اپنے گناہوں کی سزا بھی اب بھگتنا تھی، اور وہ مجھ سے محبت ہو جانے کے باوجود بغیر اقرار کیے مجھے چھوڑ گئی۔ شاداب کی آواز بھیگ گئی تو فواد نے پوچھا، آپ کو مم سے بہت محبت ہے پپا؟ بہت، وہ تو میری جان ہے پپا، فواد نے اچانک مچل کر کہا۔ آپ کی جان تو میں ہوں، آپ مجھے اپنی جان کہتے ہیں، اور اب مم کو بھی۔ ہاں، آپ بھی میری جان ہیں اور آپ کی مم بھی۔ شاداب نے اسے بازو میں لے لیا۔ پپا، آپ کو مم بہت یاد آتی ہیں؟ وہ بھولنے والی چیز تو نہیں۔ تو پپا چلیں، ہم دونوں مم کے پاس چلتے ہیں، میں مم کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو تمہاری چھٹی سالگرہ آ رہی ہے اس کے اگلے روز، چونکہ تم ساتویں میں لگ جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں جلد ہی تمہاری مم کے پاس بھیج دوں گا۔ اور آپ پپا؟ میں میں اس خیال سے خوش رہوں گا کہ تمہاری مم اب اکیلی نہیں رہیں گی، میں نہ صحیح مگر اس کا بیٹا تو اس کے پاس ہے۔ پپا، کیا ہم تینوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے؟ نہیں بیٹا، ہم دونوں میں سے صرف ایک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اب اب بولو، تم کس کے پاس رہو گے؟ مم کے ساتھ، وہ عورت ہے اور اکیلی بھی، فواد نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ تھینک یو بیٹا، شاداب نے بے ساختہ اس کو چوم لیا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ فواد کی چھٹی سالگرہ میں ابھی کافی ماہ باقی تھے، گو کہ اب مجھے فواد سے بھی محبت نہ تھی۔ میرے اندر سے شاداب کی نفرت نے ممتا مار دی تھی، مگر میں شاداب کو بھی پرسکون نہیں رہنے دینا چاہتی تھی، سو ابھی سے ہنگامے کا سوچنے لگی۔ اگلے روز اختر دھوبی کے پاس کپڑے دینے گیا ہوا تھا جب فواد کو اسکول کی بس چھوڑ کر گئی۔ میں تب گیٹ کے قریب ہی ٹہل رہی تھی۔ فواد نے اندر داخل ہوتے ہی مجھے دیکھا اور کچھ خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر پیار سے اس کا بستہ پکڑا، پھر پوچھا، بیٹا آپ کو مجھ سے محبت ہے یا مم سے؟ مم سے، اس نے بغیر کسی جھجک کے کہا۔ لیکن تمہاری ماں میں ہوں فواد، میں نے محبت سے کہا۔ فواد چپ رہا تو میں نے پھر پوچھا، بیٹا مجھے چھوڑ کر مم کے پاس تو نہ جاؤ گے؟ دیکھو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے مم کے پاس ہر حال میں جانا ہے، فواد نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا۔ نہیں، تجھے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، میں نے اس کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ دیکھیے مم وہاں کینیڈا میں اکیلی ہیں، وہ جیسے مجھے سمجھانے کے لیے بولا۔ اور میں اکیلی تجھے دکھائی نہیں دیتی، کمینے، باپ کی کمینی اولاد۔ میں نے ایک زور کا چانٹا اس کے منہ پر مارا۔ اختر انکل، وہ چلایا، اختر انکل آج گھر پر نہیں ہے، بتاؤ میرے ساتھ رہو گے یا نہیں؟ اگر تم میرے ساتھ نہ رہے تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے مم کے پاس جانا ہے، میں تو پپا کو بھی چھوڑ جاؤں گا مم کی وجہ سے، وہ وضاحت کر رہا تھا۔ بس تو پھر تو دنیا ہی چھوڑ جا اس چڑیل مم کی وجہ سے، میں نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ تھوڑا خوفزدہ ہو کر بولا۔ تجھے مارنے کا اہتمام، میں نے خوفناک لہجے میں کہا۔ پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں نے شرٹ اتار لی تو فواد مجھے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ پپا ٹھیک کہتے ہیں، آپ پاگل ہیں۔ کیا؟ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اس کو بے تحاشا مارتے ہوئے گھسیٹ کر گرم فرش پر لا کر ننگے پاؤں کھڑا کر دیا۔ اب بولو، میرے پاس رہو گے یا مم کے پاس جاؤ گے؟ میں نے مارتے ہوئے پوچھا۔ فواد کو مار کر ہمیشہ مجھے یوں لگتا جیسے شاداب کو مارا ہو اور میرے اندر کی آگ ذرا ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ مم کے پاس جاؤں گا، فواد روتے ہوئے بولا۔ بس تو پھر دنیا سے جا، زندہ رہے گا تو مم کے پاس جائے گا نا، میں نے جنون سے پاگل ہو کر کہا۔ پاؤں جلتے ہیں، فواد روتے ہوئے کہتا رہا۔ وہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتا کبھی دوسرا، مگر مجھے رحم نہ آیا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اندر سے ملازمہ بھاگی بھاگی آئی تو فواد کو ننگے پاؤں دھوپ میں کھڑے دیکھا تو چلائی، بیگم صاحبہ آپ کا اپنا بچہ ہے، رحم کھائیے۔ تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ چل دفع ہو جا یہاں سے، میں نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی اختر دھوبی سے کپڑے لے کر آ گیا۔ فواد کی حالت دیکھ کر وہ کپڑے وہیں پھینکتے ہوئے فواد کی جانب بھاگ کر آیا۔
खबरदार अख्तर, जो तुमने मेरे बच्चे को उठाया। मैं चिल्लाई मगर वो मेरे चिल्लाने की परवाह किए बगैर झुककर फवाद को उठा चुका था। मारे गुस्से के मैंने दो चार हाथ अख्तर की कमर पर भी जड़ दिए मगर वो रुके बगैर शादाब के कमरे की तरफ बढ़ा। फिर जीप की आवाज़ सुनकर रुक गया। शायद मुलाजमा ने शादाब को फ़ोन कर दिया था। मैं डर गई। शादाब जीप खुली छोड़कर भागते हुए हमारी तरफ आए। फिर फवाद को देखा। उसके चेहरे और जिस्म पर मेरे हाथों के निशान सुर्ख होकर साफ नजर आ रहे थे और होंठों से खून बह रहा था। शादाब मुझ पर एक कहर आलूद नजर डालकर अख्तर की तरफ बढ़े। फिर सख्त लहजे में पूछा, तुम कहाँ मर गए थे? सर, कपड़े, अख्तर ने कहना चाहा। शट अप, वो चिल्लाए। फिर नीम बेहोश फवाद को देखा और पुकारा, बेटे आंखें खोलो। फवाद ने आंखें खोलकर उनको देखा। फिर उनके कांधे पर सरकते हुए आंखें मूंद कर कहा, पप्पा, उन्होंने बहुत मारा है, बहुत मारा है, और गर्म फर्श पर खड़ा करके पाँव जलाए हैं। फिर वो सिसक सिसक कर रोने लगा। शादाब ने उसको पूरी शिद्दत से भेंच लिया और अख्तर से कहा, डॉक्टर को फ़ोन करो। फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने पहली बार मुझसे नफरत आमेज लहजे में कहा, बस मीना, बहुत हो चुकी। आइंदा मैं तुम्हें अपने बेटे पर हाथ उठाते हुए ना देखूं। वो मेरा भी बेटा है और अब माँ तुम जैसी होती है। ज़रा अपनी शक्ल देखो, उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं माँ नहीं हूँ, डाइन हूँ। मैं मार डालूंगी इसको। ये अगर मेरे पास ना रहा तो किसी के पास भी ना जा सकेगा। मैं फिर फवाद को मारने लगी तो शादाब ने अपनी पूरी कुव्वत से एक हाथ मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं कई फुट दूर जाकर गिरी और शादाब ने कहा, मेरी नफरत में तुम हद से निकल गई हो, वरना तुम अगर माँ होती तो फवाद घर पर ही रहता। तुम अपनी मोहब्बत से उसका दिल जीत सकती थी, लेकिन मोहब्बत, तुम क्या जानो मोहब्बत के बारे में? मोहब्बत करने वाले नफरत के जवाब में भी मोहब्बत करते हैं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए तो मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रो दी। मेरी समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। मेरी माँ की बीमारी की वजह से पप्पो हमारे पास नहीं रहती थी। वो साल में 15-20 दिन के लिए आती तो मैं उनको दुखी करना मुनासिब ना समझती। पहले ही मेरी माँ की खिदमत करते और उनको संभालते हुए वो बूढ़ी हो रही थी। जब वो कोयटा आती तो शादाब का कमरा बंद रहता। शादाब माँ के साथ फवाद को लिए उनके कमरे में सोते, सारा दिन उनको सैर करवाते और माँ के सामने मुझे भी कभी कभी मुस्कुराकर मुखातिब कर लेते। तब उनकी इस मक्कारी पर मेरा खून खोलने लगता, मगर मैं चुप रहती। फवाद की छठी सालगिरह पर मैंने वो हंगामा किया कि उनको फवाद को आपके पास भेजने का प्रोग्राम तर्क करके 1 साल और इंतज़ार करना पड़ा। वो हंगामा यहाँ लिखूं तो ये ख़त तवील हो जाएगा। आप आएंगी तो बाकी बातें होंगी, लेकिन फवाद की सालगिरह पर एक और बात जो ख़ास हुई वो ये थी कि आईएसपीआर के कैप्टन फोटोग्राफर आरिफ फवाद की सालगिरह पर सालगिरह की फिल्म बनाने आया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उसके साथ शादाब की परवाह किए बगैर बहुत सारी बातें की और उसका नंबर भी लिया। उसे अपने घर आते रहने की दावत भी दे दी। तकरीब के इख्तिताम पर वो चला गया, इस वादे के साथ कि वो फिर आएगा। और 2 दिन बाद वो शादाब की अदम मौजूदगी में आया भी। हमने खूब बातें की, मगर सिर्फ अच्छी अच्छी। तीसरी बार मैंने खुद उसको फ़ोन करके बुलाया कि मैं उसके साथ शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ। मैं खूब एहतमाम से तैयार हुई, लेकिन अभी हम गेट के अंदर ही थे कि शादाब आ गए। उन्होंने बाहर ही जीप रोकी और बगौर मुझे देखा। फिर आरिफ की तरफ घूमे, जिसका रंग मारे खौफ के जर्द हो चुका था। यहाँ कैसे? शादाब ने तहकुमाना लहजे में पूछा। सर, बेगम साहिबा ने बुलाया था, शॉपिंग। शट अप, गेट आउट, दोबारा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं। वो धाड़े। यस सर, यस सर। आरिफ पसीना खुश्क करते हुए भाग गया। मैंने सोचा अब शायद मेरी बारी है, मगर शादाब कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़े तो मैंने आ बैल मुझे मार वाली हरकत करते हुए चीख कर कहा, क्या हक पहुंचता था आपको मेरे मेहमान की बेइज्जती करने का? दायरे में रहो, ये मेरा घर है, एक शरीफ इंसान का। उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, शरीफ इंसान जो अपनी बीवी की बजाय किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करता है। मैंने चोट की। हाँ करता हूँ, वो ढिठाई से बोले। तो फिर मुझे भी हक है। तुम मेरे निकाह में हो, बाहर लोग तुम्हें मेरे हवाले से जानते हैं। बहुत शौक है मर्दों से दोस्ती का तो पहले मुझसे तलाक ले लो, उसके बाद जो जी में आए करना। लेकिन इससे पहले अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो अंजाम अच्छा ना होगा। फिर वो अपने कमरे में चले गए। अचानक कराची से हमारी पोस्टिंग लाहौर हो गई और फवाद की सालगिरह के 1 माह बाद हम लाहौर आ गए। और अभी लाहौर आए हमें थोड़े ही दिन हुए थे कि मेरी अम्मी के फोत होने की इत्तला मिली। शादाब हमें लेकर फौरन चार सद्दा आए। माँ की मौत पर मैं इतना रोई कि सब हैरान रह गए।
और मैं किसी को बता ना सकी कि ये 6 सालों का रुका हुआ मवाद था। शादाब 15 दिन बाद वापसी के लिए रवाना हुए और वापस जाते हुए कहा, अम्मी, अब आपके साथ कोई मजबूरी नहीं। अब चेलम के बाद आप भी मीना के साथ लाहौर आ जाएं। और फूफू मान गई। वो मुझे छोड़ गए, मगर फवाद को स्कूल की पढ़ाई का बहाना करके साथ ले आए। अम्मी के चेलम पर वो फिर आए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। चलते हुए उन्होंने हमें भी साथ चलने का कहा। लेकिन फूफो ने कहा, बेटा ये कुछ मुनासिब नहीं मालूम होता। भाई कहेगा मैं तो चेलम करते ही चल दी, हम कुछ रोज बाद आ जाएंगे। वो मान गए और वापस चले गए। मगर हम लाहौर ना जा सके। वजह फौज के सालाना सीनियर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास थे, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से बराह रास्त ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देने या फुल कर्नल के ओहदे पर तरक्की देने के लिए कमांडर ऑफिसरों और फॉर्मेशन कमांडरों की रिपोर्टों की रोशनी में सिफारशात मुरतब की जाती थी। इस बार के इजलास में शादाब को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदा से बराह रास्त ब्रिगेडियर के ओहदा पर तरक्की मिली, और ये पहली तरक्की थी जो उनको अपनी फ़ौजी मुद्दत यानी वो पूरे 7 साल बाद मिली थी। लेकिन उनको लेफ्टिनेंट से फुल कर्नल की बजाय ब्रिगेडियर बना दिया गया। इस तरह से उनको फिर भी डबल प्रमोशन ही मिली थी, और उसके साथ ही शादाब की पोस्टिंग कश्मीर के महाज पर कर दी गई। उनको फौरी तौर पर कश्मीर के महाज पर पहुंचने की हिदायत मिली, तो जाने से पहले वो 4 सदा आए। वो बहुत परेशान थे। वजह ये थी कि कश्मीर नॉन फैमिली स्टेशन था, वहाँ फैमिली को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं थी। जबकि शादाब फवाद और माँ को अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, मगर मजबूरी थी। वो रुक भी नहीं सकते थे। यही वजह थी कि उन्होंने पप्पो से कहा, अम्मी, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, मेरा फौरी जाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता आगे हालात क्या हों। इस महाज पर अब हर वक्त गड़बड़ रहती है, इसलिए फवाद को मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप पर होगी। वैसे अख्तर भी यहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है उसको भी जाना पड़े। बहरहाल फवाद को आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, इसकी हिफाजत कीजिएगा। ये अच्छी बात नहीं, मगर मेरे साथ चूंकि मजबूरी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा अपनी पोस्टिंग किसी दूसरी जगह करवा लूँ। मगर फिलहाल ये नामुमकिन नहीं। तुम परेशान ना हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देखभाल करूंगी इसकी। पप्पू ने फवाद को सीने से लगाते हुए कहा, और शादाब सबसे मिलकर फवाद को खास तौर पर गले लगाकर प्यार करते हुए रुखसत हो गए। जाते हुए उन्होंने फवाद से कहा, बेटा, आपको मुझसे चंद माह बाद तो जुदा होना ही था, मगर अब पहले हो रहा हूँ। उनकी परेशानी देखते हुए फवाद ने संजीदगी से कहा, पप्पा आप परेशान ना हो, मैं ठीक रहूँगा। और बेटा, अपना वादा याद है? यस पप्पा, मुझे मम्मा के पास जाना है, उनको लेकर यहाँ आना है, फिर हम सब एक साथ रहेंगे। ओके। ओके, खुदा हाफिज, शादाब ने कहा और चले गए। अम्मी के फोत होने के बाद मैं जब 4 सदा में थी, तो मेरी खाला का बेटा बख्त खान अपनी बीवी की बीमारी की वजह से दूसरी शादी का प्रोग्राम बना रहा था। वो पहले ही से मुझे चाहता था, लेकिन तब मुझ पर शादाब की मोहब्बत का भूत सवार था। अब वो भी मुझे अच्छा लगने लगा था। वो आता तो हम ढेरों बातें करते, और ऐसे में एक दिन मैंने बख्त खान के साथ शादी का फैसला कर लिया। गो कि हमारे खानदान में कभी किसी औरत ने दूसरी शादी ना की थी, लेकिन अब मुझे परवाह ना थी। आखिर खुशियों पर मेरा भी हक था, और अभी मेरी उम्र ही क्या थी। शादाब ने कश्मीर जाते ही खत भी लिखा और फ़ोन भी किया। तब मैंने फ़ोन पर शादाब से कहा, मुझे तलाक चाहिए, मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर शादाब हैरान रह गए। फिर उन्होंने तवील सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाए, फिर वहाँ 4 सदा आकर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा कि जल्दी आना। मैंने तेज़ लहजे में कहा। कहा तो है कोशिश करूँगा। उनके लहजे से मुझे उनकी खुशी का पता चल रहा था। आप पूछे कि नहीं मैं किससे शादी कर रही हूँ, ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर 2 माह गुजर गए, मगर हालात ख़राब होने की वजह से उनको छुट्टी न मिल रही थी। जबकि मैं समझ रही थी वो जानबूझकर लेट हो रहे हैं। मैंने बख्त खान को सारी बात बता दी थी कि शादाब मेरी बजाय किसी और औरत में दिलचस्पी लेते हैं। ताहम औरत का नाम मैंने नहीं बताया था। उस दिन मैं बैठी फुप्पो को राजदार बनाने का सोच ही रही थी कि सब कुछ खत्म हो गया। अब वो इत्तला जिसके लिए मैंने ये नॉवेल जितना तवील खत लिखा है, वो अहम इत्तला जो सिर्फ आपके लिए अहम है, मेरे लिए बिल्कुल गैर अहम। हाँ, तो जब मैं फुप्पो को राजदार बनाने का सोच रही थी कि कुदरत ने खुद ही मेरी मुश्किल आसान कर दी। फौजियों से भरी हुई एक जीप अचानक हमारे दरवाजे पर आकर रुकी। हम सब भागे भागे बाहर निकले, तो एक फौजी अफसर ने मेरे अब्बा से चंद इधर उधर की तसल्ली देने वाली बातें करने के बाद कहा, ब्रिगेडियर शादाब खान आफरीदी कश्मीर के महाज पर एक शदीद
فوجی جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں۔ کیا؟ میں نے چونکتے ہوئے رک کر خط کا وہ حصہ دوبارہ پڑھا اور پھر بے ساختہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاداب کیسے مر سکتا ہے؟ وہ وہ نہیں مر سکتا۔ مینا نے جھوٹ لکھا ہے۔ ہاں، مجھے جلانے کے لیے مینا نے جھوٹ لکھا ہے۔ وہیں میں چلائی اور پھر ایک دم چپ ہو گئی۔ چند روز سے میری جو کیفیت تھی شاید اسی وجہ سے تھی۔ کینیڈا کا موسم ان دنوں بہت خوبصورت ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر ایک نامعلوم سی اداسی اور بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اب جب شاداب کی شہادت کی خبر ملی تھی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ ماحول کی یہ اداسی، میرے اندر کی یہ ویرانی اور بے چینی تو مجھے کئی دن پہلے ہی اس حادثے کے بارے میں بتا رہی تھی، لیکن خبر اب ملی تھی کہ وہ شخص جو مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، وہ جو میرے اکیلے پن کا سوچ کر پریشان رہتا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ جو اب صرف ایک ہی مجھ سے محبت کرنے والا تھا وہ مر گیا تھا۔ لیکن وہ کیوں مر گیا؟ میں سسک پڑی۔ عذرا ٹھیک کہتی تھی، لوگ میری قربت میں مر جاتے ہیں، میں منحوس ہوں، میرے سائے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور شاداب، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری خوشیوں کے لیے میں تمہیں دائمی جدائی دے کے یہاں 7 سمندر پار چلی آئی کہ کہیں تم بھی میری نحوست کا شکار نہ ہو جاؤ، لیکن تم پھر بھی چلے گئے۔ وہ بھی اکیلا چھوڑ گیا مجھ کو راہ میں، وعدہ تھا جس کا ساتھ نبھانے کا عمر بھر۔ اور اب مجھے یاد آیا وہ منحوس گھڑی کیسی تھی جب کینیڈا آتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ اب جب تک ہم دونوں میں سے ایک مر نہیں جاتا تب تک میری واپسی نہ ہوگی۔ اس بات سے میرا مطلب اپنی موت تھا، لیکن میں ایک بار پھر نئے دکھ سہنے کے لیے زندہ تھی۔ نہ جانے خدا کون سے جنم کا حساب کتاب مجھ سے لے رہا تھا۔ اور شاداب نے تو اس سال نئے برس کے کارڈ پر لکھا تھا، عائشہ، گو کہ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں کبھی آپ کے تعاقب میں نہیں آؤں گا، لیکن اب آپ کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ قبل اس کے کہ میں وعدہ توڑ دوں آپ خود ہی آ جائیں، میں آپ کی آمد کا منتظر ہوں۔ یہ کہنے کے باوجود تم چلے گئے مجھے چھوڑ کر شاداب، اس عمر میں تو یہ داغ نہ دیتے۔ میں بلاتی رہی، اس کو پکارتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میری ایک اسٹوڈنٹ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے روتے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا میڈم؟ اور میں روتے روتے چپ ہو گئی۔ کیا بتاؤں کہ کیا ہوا تھا؟ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ماریا، مجھے اسلام آباد پاکستان کا ٹکٹ چاہیے، پہلی جانے والی پرواز کا۔ کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی ہو؟ آف کورس، ماریا نے کہا، پھر پوچھا، کوئی خاص بات؟ ہاں، میں نے دوبارہ خط پر نظر ڈالی۔ بریگیڈیئر شاداب خان آفریدی شہید ہو گئے۔ اوکے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ چلی گئی۔